اتنی پیاری لگ رہی ہیں آج آپ، ہے جتنی آپ کی آج پیاری اسکن لگ رہی ہے نا، یہ اسکن آپ نے میرے بھائیوں کو بتانی ہے اس کی ٹپس کہ کس طریقے سے یہ گلوئنگ سافٹ اور پیاری اسکن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے کام کے باوجود. چلیں جو ہم یہ پوچھیں گے کہ جو سینسٹیو اسکن ہوتی ہیں مردوں کی جلد زیادہ، تو دھوپ میں جل بھی جاتی ہے، برن ہو جاتی ہے، پیچز پڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا فضا، سب سے پہلے تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو ہماری ساؤتھ ایشین اسکن ہے، میلز کی خاص طور پہ اسکن، یہ بیسٹ اسکن ہے. اس میں نہ جلدی رنکلز آتے ہیں، نہ یہ جلدی بوڑھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو میل حضرات ہیں وہ 50-60s میں بھی جا کے ان کے اس طرح سے رنکلنگ نہیں ہوتی یا ایجنگ فیس پہ نہیں آتی جتنی کہ وائٹ پاپولیشن میں جلدی آ جاتی ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حفاظتی نظام ہمیں بہت اچھا دیا ہوا ہے. تو جیسے آپ بات کر رہی تھیں نا کہ جو میلن، یہ جو آپ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے منہ دھونے والے بھائی، ہمارے بھائی صرف اگر صبح اور شام کو صرف 2 دفعہ چہرہ ہی دھو لیں تو ان کی اسکن چمکنا شروع ہو جائے گی اور لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے جناب کہ کیا کرا رہے ہیں آپ. یہ پورے میرے چینل میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں خوشی سے پاگل ہو رہے ہوں گے، مطلب یہ بتا رہے کہ منہ دھونے سے ہی ان کی جو اسکن ٹھیک ہو جائے گی. جی بالکل، کیونکہ میں نے اکثر میرے پاس جتنے بھی مرد حضرات پیشنٹس آتے ہیں تو جب میں پوچھتی ہوں آپ نے کیا کرتے ہیں تو انہیں کہا کہ سادہ پانی سے منہ دھوتے ہیں، کبھی صابن بھی استعمال نہیں کرتے. فیس واش تو بہت دور کی بات ہے. اور جیسے ہی ہم ان کا ہائیڈرا فیشیل یا کچھ بہت بیسک ٹریٹمنٹ بھی کریں تو ایسے اسکن چمکنا شروع ہو جاتی ہے کہ بہت تھوڑا سا بھی کچھ کرنے سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت اچھے لگیں، خوبصورت لگیں گے. تو میری بات سنیں، یہ جو مرد حضرات ہیں ان کو موسٹلی کون کون سی اسکن کے پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ سیویئر ایشو کرتے ہیں؟ جی سب سے زیادہ تو یہ کہ دھوپ کا ایکسپوجر چونکہ زیادہ ہوتا ہے، مردوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے، دھوپ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے تو پگمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے. اچھا، ملازمہ بنے یا نہ بنے لیکن ایک سن ٹین ضرور ہوتا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر ویسے تو پیارا لگتا ہے مردوں کے اوپر تھوڑا سا ٹین لک، بٹ مگر اسکن کو اریٹیٹ کرے وہ بڑا غلط ہو جائے وہ، کیونکہ اگر زیادہ عرصہ آپ رہیں گے، سن بلاک نہیں لگا رہے یا کوئی بھی حفاظتی آپ لیئر نہیں لگا رہے اپنے چہرے کے اوپر تو وہ سن ٹین کنورٹ ہو سکتا ہے ملازمہ میں، چھائیاں بن سکتی ہیں، پگمنٹیشن، فریکلنگ شروع ہو سکتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ صبح اٹھیں، چاہے کوئی بھی صابن رکھ لیں، کوئی بھی فیس واش رکھ لیں، لیکن چہرہ ضرور دھوئیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ پنک سوپ رکھنا چاہیے فیس کے لیے، اس میں کیا سچائی ہے یا مت ہے یہ؟ جی موئسچرائزنگ ہونا چاہیے. ہم کسی برانڈ کا نیم تو نہیں لے سکتے لیکن ہم یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ موئسچرائزنگ سوپ ہونا چاہیے. کوئی ایسا اریٹنٹ سوپ نہیں ہونا چاہیے یا اینٹی بیکٹیریل سوپ فیس پہ نہیں یوز کرنا جس سے آپ کے نارمل بیکٹیریاز بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں فیس سے اور آپ کا وہ جو ہے اریٹیشن شروع ہو جائے یا ایکنی آنا شروع ہو جائے. تو موئسچرائزنگ فیس واش ہونا چاہیے یا آپ کا سوپ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے آپ چہرہ واش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سن بلاک ضرور رکھنا ہے اور اس میں بھی موئسچرائزر کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. خاص طور پہ بھائیوں کے لیے کہہ رہی ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو سن بلاک میں بھی موئسچرائزر کا امپیکٹ اس کے اندر ہونا چاہیے ورنہ کریم بیسڈ ہونا چاہیے. اگر تو آپ کی ڈرائی اسکن ہے، جیسے آپ سینسٹیو اسکن کی بات کر رہی ہیں، تو سینسٹیو اور ڈرائی اسکن کے لیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کریم بیسڈ سن بلاکس آپ نے استعمال کرنے ہیں. کریم بیسڈ فارمولاز ہوں گے آپ کی. کوئی بھی جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، سن بلاک استعمال کر رہے ہیں، موئسچرائزر استعمال کر رہے ہیں، تو کریم بیسڈ فارمولاز آپ استعمال کریں گے. لیکن اگر ایکنی پرون اسکن ہے اور بہت آئلی اسکن ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں جیل بیسڈ فارمولاز کی طرف جانا پڑے گا. یعنی جیل بیسڈ سن بلاکس ہوں گے آپ کے اور اسی طرح آئل کنٹرول فیس واش یوز کرنا ہوگا. واو. اچھا جیسے کچھ حضرات کو بھائی میرے ایسے جن کو اپنے کلر ٹون کو تھوڑا سا فریش کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے تھوڑی ایک ایج ایسی آتی ہے 18 19 20 جس میں لڑکوں کا بڑا دل کرتا ہے کہ ہماری اسکن بڑی فریش ہو، گلوئنگ سا لک آئے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ جی اس کے لیے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ نے چہرہ دھوتے ہی ایک اینٹی آکسیڈنٹ کا سیرم ہونا چاہیے آپ کے پاس. اینٹی آکسیڈنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے وائٹامن سی سب سے اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. تو وائٹامن سی آپ جو بھی لیں، کسی بھی برانڈ کا لے لیں، کوئی بھی میڈیکیٹڈ لے لیں، لیکن اس میں 10 to 20% وائٹامن سی یا اسکاربک ایسڈ ہونا چاہیے تو وہ افیکٹو ہوتا ہے. تو مارننگ میں آپ نے 2 ڈراپس جسٹ وائٹامن سی سیرم یا کوئی بھی اینٹی آکسیڈنٹ سیرم وہ لگا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنا سن بلاک لگا لیں. پھر بائک لگا لیں، چلا لیں، جی پھر بائک چلائیں، جہاں مرضی جائیں، آپ بالکل پروٹیکشن میں ہیں. اگر آپ آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں تو 2 گھنٹے کی پروٹیکشن ہوتی ہے سن بلاک کی. اس کے بعد آپ کو ری اپلائی کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان ڈورز ہیں، اپنے آفس ورک کرتے ہیں تو پھر آپ کو ری اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
تو یہ تو مرد حضرات جو ہیں ان کی تو داڑیاں بھی ہوتی ہیں چہرے پہ, پھر کوئی ایسی کریم لگا لیں یا پھر ایسا کوئی سن بلاک جس میں وائٹ کاسٹ یا کوئی چہرے پہ ایکسٹرا نمائے, تو وہ داڑیوں کے اندر جو ہے وہ کریم جا کے پھنس جاتی ہے, اس کے لیے کیا کرے وہ بیچارے؟ اچھا, وائٹ کاسٹ سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ منرل سن بلاک نہ ہو. منرل سن بلاک جیسے کہ زنک آکسائڈ ہے, ٹائٹینیم آکسائڈ ہے, ان میں بہت زیادہ وائٹ کاسٹ ہوتی ہے. آلدو یہ سب سے اچھے سن بلاک ہیں کیونکہ کیمیکل ریئیکشن نہیں کرتے. یہ فزیکل بیریئر سن بلاکس ہیں, یعنی کہ آپ کی سورج کی ریز کو اسکن تک جانے سے ہی روک دیتے ہیں. تو اس لیے یہ مجھے اور سارے ڈرماٹولوجسٹ کو بہت پسند ہوتے ہیں کیونکہ وہ کیمیکل ریئیکشن نہیں کریں گے, سینسٹیو نہیں کریں گے اسکن کو, بعد میں کینسر کاز کرنے کا باعث نہیں بنیں گے یا کچھ اور مسئلہ نہیں کریں گے. لیکن یہ وائٹ کاسٹ کی وجہ سے پسند نہیں آتے, خاص طور پہ میل حضرات کو پسند نہیں آتے. تو پھر ہمیں کیمیکل بیس سن بلاکس کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس میں مکسچر بھی کامبو میں بھی آتے ہیں. تو وہ آپ نے منرل سن بلاک نہیں لینا, دوسرا سن بلاک لینا ہے جس میں منرلس نہ ہوں, یعنی کہ زنک آکسائڈ نہ ہو. تو وہ آپ کو بالکل نظر بھی نہیں آئیں گے, سیملیس ہوں گے بالکل. اس کے اوپر اپنا موئسچرائزر استعمال کریں اور بالکل آپ کا سارا دن بڑا اچھا گزر جائے گا. 15-16 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ کیل مہاسے, دانے, یہ نمودار ہو جاتے ہیں, اور اس ایج میں بچے بہت زیادہ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ نئے نئے کالج جانا شروع کرتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, محلے میں جاتے ہیں, اور پھر ان کی اس ایج میں نا زیادہ تر گھر والے, خالائے, پھپھیاں جو بیٹھ کے بول رہی ہوتی ہیں کہ بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہو, تم پہ تو بڑا ہی نور آئے, تو جوان ہوتا جا رہا, اور منہ پہ جو ہے اس کے دانے نمودار ہو رہے ہوتے ہیں. اس ایج میں بچے اپنی اسکن کا کیا خیال کریں, اور ایکنی پون اسکن کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک چینجز آ رہی ہیں, ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ٹین ایجر بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہارمونل چینجز آتی ہیں, اور 80% بچوں میں ایکنی آتی ہے کسی نہ کسی ایج میں. ارلی ایڈولسنس میں آ سکتی ہے, ارلی 20s میں آ سکتی ہے. تو اس میں میں یہ کہتی ہوں کلینزنگ کا خیال رکھیں, کلینزنگ کریں, صبح اٹھ کے بھی فیس واش کریں, رات کو سونے سے پہلے بھی چہرہ دھو کے کلینزنگ کر کے سوئیں. دوسرا, ایک آپ آئل کنٹرول فیس واش رکھ لیں بس. ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی نا اسکن, کیونکہ وہ باہر نکل رہے ہیں, کلینزنگ کا خیال نہیں کر رہے, دھول مٹی سب پورز بلاک ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہاں بیکٹیریاز آ جاتے ہیں, ایکنی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ہارمونل چیزوں کو تو ہم بہت کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن دھول مٹی کو اور پورس کو کلاگ ہونے سے روک سکتے ہیں. تو اس میں ایک اچھا سا سن بلاک وہ اپنا فیس واش رکھ لیں جو کہ آپ کا آئل کنٹرول ہو, اور وہ آپ کے پورس کو کلینز کرتا رہے تو وہاں پہ ایکنی نہیں ہوگی. پھر اگر اس سے بات نہیں بنے تو پھر آپ کو کچھ میڈیکیشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور مرد حضرات اور اسپورٹس کے جو بندے بھی ہیں, جو کرکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, جو گیمز کھیلتے ہیں اور کشتی وغیرہ دھوپ میں لڑ رہے ہوتے ہیں, گیمز کے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی ٹپ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ان کو کرنی چاہیے؟ جی اب جیسے دھوپ میں جاتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے اچھے, میں کبھی دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ کرکٹرز جنہوں نے ایسے زنک والا سن بلاک لگایا ہوتا ہے اور بڑا وائٹ کاسٹ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, اور بڑا ٹرینڈی بھی لگ رہا ہے, دے ڈونٹ کیئر, اور وہ ایک اسٹائل لگ رہا ہوتا ہے, ایک ٹرینڈی چیز لگ رہی ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری گڈ میسج کہ انہوں نے دیکھیں جو ان کا بہت سن ایکسپوزڈ ایریا ہے چیکس کے اوپر, انہوں نے اوپر وائٹ کاسٹ کا بیریئر سن بلاک لگایا ہوتا ہے. اور ابھی میں بات کری تھی, یہ بیسٹ سن بلاک ہے. زنک اور ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ والے جو سن بلاکس ہیں, یہ بیسٹ سن بلاکس ہیں. یہ آپ کے کیمیکل ریئیکشنز نہیں کرتے. آپ کھیل رہے ہیں, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, آپ کی اسکن اریٹیٹ ہو رہی ہے, یہ اریٹیشن نہیں کریں گے, یہ صرف سن کو دور سے ہی روک دیں گے آپ کی اسکن تک آنے سے. اچھا یہ مجھے بتا دیجیے گا کس پوزیشن میں اس ایج میں بچوں کو جو ہے ڈاکٹر کو, ڈرماٹولوجسٹ کو یا اسکن ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے, کس سچویشن میں جا کے جو ہے ملنا چاہیے ڈاکٹر کو؟ جی بالکل, مگر اس کا بریک کے بعد جواب دیجیے گا مجھے, ٹھیک ہے؟ چلیں کنسر جی, ول ٹیک اے بریک.